بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کے مہینے میں پہلے 3 دن، عید والے دن، دوسرا دن اور تیسرا دن، یہ 3 دنوں میں قربانی کا عمل یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ رب العزت کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ چمڑے کی ضرورت ہے، نہ اس کے خون کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تمہاری نیت کے اوپر، تمہارے اس تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ اللہ کو تمہاری یہ نیت چاہیے۔ یہ نیت کیسی ہے؟ تمہارا اس معاملے میں تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، یہ اللہ کو چاہیے۔ قربانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے نہیں شروع ہوئی، بلکہ یہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے کی۔ قرآن پاک میں بتایا، اذا قربا قربانا، جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ یعنی جس کی نیت خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کی تھی، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی قربانی کی چیز کو، جو چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے، ایک مخصوص جگہ پہ جا کے رکھ دیتے تھے۔ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی، اسے آگ جلا کے رکھ دیتی، اور جس کی قبول نہ ہوتی وہ اسی طرح رہ جاتی۔ تو حابیل اور قابیل 2 بیٹے تھے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی اسی طرح پڑی رہی، اس کو قبول اللہ نے نہ کیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا تھا۔ یہی طریقہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رائج رہا۔ جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا، اسے بھی ایک مخصوص جگہ پہ رکھ دیتے، تو آسمان سے آگ آ کے جلا دیتی، قبول ہو جاتا، یا نہ جلاتی تو قبول نہ ہوتا۔ اس میں اگر غور کریں تو کتنا بڑا نقصان تھا۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، دیکھو اس کا مال ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز ہے مال، یہ حرام ہے۔ اتنی شرمندگی ہوتی جس کا کوئی حساب نہیں۔ اب اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا، جب تم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہو، ذبح کرتے ہو، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، قربانی پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قربانی واجب کس کے اوپر ہے۔ اس کے لیے 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، اور ضرورت سے زائد مال، اور وہ مال جس کی یعنی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جو
بالکل فالتو قسم کا، کسی کے استعمال میں بھی نہیں آتا، سال بھر استعمال میں نہیں آتا، ایک وہ چیز۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، سونا چاندی، تیسری چیز کیش، اور مال تجارت، اور ضرورت سے زائد مال، یہ 5 چیزیں دیکھیں۔ اچھا، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، جس کے پاس اتنی مالیت ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی اس کا چاندی کا جو موجودہ اس وقت ریٹ چل رہا ہے وہ 22,000 سے لے کر 25,000 اس کے درمیان میں ہے فی تولہ۔ اور اب 52.5 تولہ کا وہ آپ کیلکولیٹر کر لیں، حساب کر لیں، جس کے پاس اتنی مالیت ہے۔ پھر سونے کا کیا نصاب ہے؟ 7.5 تولے سونا، جس کے پاس یہ موجود ہے اتنی مالیت کا، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو 7.5 تولہ نہیں ہے، 5 تولے ہے یا 6 ہے یا 6.5 ہے، 7.5 سے کم ہے۔ اگر تولہ آپ کے پاس 5 تولے یا 6 تولے سونا ہے، اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ کیش بھی ہے، نقدی بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ملا کر 7.5 تولے سونے کا نصاب بن جاتا ہے، تو تب بھی قربانی واجب ہے۔ یا 3 چیزیں ملا کر کوئی سامان ہے ضرورت سے زائد، وہ ملا کے بن جاتا ہے، تو پھر بھی قربانی واجب ہے۔ ہاں، اس صورت میں اگر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، صرف 7.5 تولے سونا ہے، تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ اگر 7.5 تولہ سے کم ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر قربانی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، مال تجارت یعنی کوئی چیز بھی آپ نے بیچنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے لی ہے، جیسے پراپرٹی کا کام ہے، پلاٹ آپ نے خریدے ہیں، مکان خریدے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں، ان کے اوپر بھی آپ کا قربانی آپ کے اوپر واجب ہے۔ دکان میں جو چیزیں ہیں وہ بھی بیچنے کی نیت سے ہیں، مال تجارت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، جو بیچنے کی غرض سے چیزیں آپ نے لی ہیں۔ ہاں، جو چیزیں استعمال میں ہیں، جس طرح کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ آپ نے استعمال کی ہے، وہ بے شک 10 لاکھ کی ہے یا 50 لاکھ کی ہے، اپنے استعمال کی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی بھی نہیں ہے۔ ہاں، گاڑیاں اگر 2 ہیں، ایک گاڑی تو استعمال میں ہے اور دوسری گاڑی جو ہے اس کی جو آمدن ہے وہ آپ کا خرچہ چلتا ہے، گھر کی ضروریات چلتی ہے، پھر بھی قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ گاڑی آپ کے خرچے کے لیے، آپ کا اس کے اوپر خرچہ چل رہا ہے۔ اسی طرح مکان ایک آپ کا رہائشی ہے، وہ تو آپ کی ضرورت ہوگی، زائد مکان ہے جس کا آپ کو کرایہ ملتا ہے، اس کے اوپر آپ کے گھر کا خرچہ چلتا ہے، یا 2 مکان ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، گھر کا خرچہ ہی چلتا ہے ان کے اوپر، تو ٹھیک ہے، قربانی پھر بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مکان زیادہ ہیں، کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، 1 یا 2 مکان سے آپ کا خرچہ چل رہا ہے، باقی جو ہے وہ آپ کی ضرورت سے زائد رقم ہے، تو اس پر پھر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ ہاں جی، یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گھر میں جو سارا سال استعمال نہیں ہوتی، برتن ہو گئے یا اور چیزیں ہیں گھر میں جو ضرورت سے زائد ہیں، پورا سال استعمال نہیں ہوتی، تو ان کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ وہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب کو پہنچ جاتی ہیں، اتنی قیمت ہوتی ہے، تو قربانی آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر وہ اتنی قیمت نہیں بنتی تو پھر قربانی اس صورت میں بھی آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اور کچھ گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ٹی وی ہوگی، LCD ہوگی، یہ 60 ہزار کی، 80 ہزار کی ایک ہے، تو یہ چیزیں شریعت میں ضرورت میں استعمال نہیں ہیں، یہ بلکہ ایک بالکل ناجائز اور غلط چیزیں ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں، تو ان کی مالیت بھی 7.5 تولے سونے کو پہنچتی ہے یا 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر بھی قربانی واجب ہوگی۔
یہ قربانی کے لیے جو واجب ہونے کے لیے ضرور یہ اصل چیزیں ہیں، یہ مسائل ہیں جن کی تفصیل کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ بھی میں نے مختصر بتا دیا ہے. تفصیل اپنے علماء کرام سے پوچھ لیں، محلے میں، مسجد میں، شہر میں جو امام صاحب ہوں گے ان سے آپ تفصیل پوچھیں، وہ آپ کو ان کی پوری تفصیل بتائیں گے. یہ تو لمبے چوڑے مسائل ہیں، مختصر میں نے بتایا، اس لیے بتایا تاکہ پتہ چل جائے کہ قربانی کس پہ اوپر واجب ہے. مختصر آخر میں ایک اور بات بتا دوں. اب تو مسائل تو لوگ پوچھتے ہیں، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، 10 سال ہی قربانی کرتے رہے. ایک نہیں بلکہ 2 قربانیاں کرتے رہے. ایک اپنی طرف سے عیدگاہ کے اندر ہی کرتے تھے تاکہ لوگوں کو مسائل کا پتہ چل جائے، طریقے کا پتہ چل جائے. دوسری قربانی گھر آ کے کرتے تھے اور اس کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ میری امت کے ان غریب مسکین محتاج لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، یہ ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں. یعنی ہر دفعہ 2 کرتے تھے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ کی قربانی کی، جبکہ آپ کے اوپر ایک دفعہ بھی قربانی واجب نہیں تھی. 63 اونٹوں کی قربانی آپ نے اپنے دستے مبارک سے کی، اور عالم یہ تھا کہ ہر اونٹ دوڑ دوڑ کے آگے آتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے میں پہلے ذبح ہو جاؤں. اور 63 اونٹوں کی خود قربانی کی، اور باقی اونٹوں کی قربانی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی کہ آپ ان کی قربانی کریں، ان کے اوپر، ان کے گلے پہ آپ چھری پھیریں. آپ دیکھیں ایک بڑی قربانی میں، بڑے جانور میں 7 اس سے ہوتے ہیں. اب آپ اس کا کیلکولیٹر کر لیں تو کتنے وہ بن جاتے ہیں، حالانکہ واجب نہیں تھی. اب مسائل پوچھتے رہتے ہیں. بھئی قرض لے کے بھی اگر کرنی ہے تو پھر حلال اور پاکیزہ پیسے سے کریں. اپنا پیسہ سود کے ذریعے آیا ہوا ہے، ناجائز طریقے سے ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی، اس کی قربانی ہوتی نہیں ہے. ایسا بندہ قرض لے لے، حلال پیسہ لے لے، حلال طریقے سے اس کو ادائیگی پھر کرے تو اس کے اوپر قربانی صحیح ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی مسائل اپنے علماء سے پوچھیں، بہت مسائل ہیں. یہ مختصر میں نے بتا دیا تاکہ پتہ چل جائے قربانی کی حیثیت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے. اجر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ان 3 دنوں کے اندر خون بہانے سے، جانور ذبح کرنے سے زیادہ عمل کوئی بھی محبوب نہیں ہے. سب سے محبوب یہ عمل ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.